میں نے سوال پوچھا محترم مجمع سے، کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے، اسے مجلس کہتے ہیں، توجہ، بیٹے 4 تخت پہ جوتا کیوں؟ بھائی مجلس اسے کہتے ہیں، مجلس نام ہے فکر کا، فکر نہیں، مجلس نہیں ہے، حسین فکر کا امام ہے، بس سمجھ آ گئی؟ اور حسین کی چھاننی کا پتہ ہے آپ کو؟ حسین کے فلٹر کا پتہ ہے آپ کو؟ اور یار یہ آپ فلٹر نہیں لگاتے پانی کے لیے، صاف کرنے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے حسینی فلٹر کیسا ہے؟ مجھے حسین کی قسم، میں زندگی میں پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں، آج تک کہا ہو میری زبان جل جائے، پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں، حسین کا فلٹر اتنا باریک ہے حسینیت کا کہ جب حسین فلٹر لگاتا ہے نا تو 9 لاکھ میں سے 1 آتا ہے۔ میں صدقے جا رہا ہوں، اور کیا کمال کا مجمع یار، یہ کھیوڑا نہیں، جنت ہے بھائی، بھائی جنت ہے یہ، خدا کی قسم۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بھائی مولا تو ہم سلامت رکھے، ایسا کمال کا مجمع، ایسی کمال کی معرفت، اشارہ سمجھتے ہیں لوگ بھائی سارے، حیدری، میں صدقے جاؤں، اشارے پہ ہر بندہ بول پڑتا ہے یار کیسا کمال کا مجمع ہے، کھیوڑا کیسا، یہ تو لاہور اور کراچی کے مقابلے کا مجمع ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہے میرے حسین کا فلٹر بھائی، ہائے ہائے صدقے جاؤں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اگر آپ چاہیں تو وہ لفظ کہوں جو میرے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، کہہ دوں؟ ایک حرام زادے عباسی خلیفہ نے چاہا کہ شاہ جی قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، یہ بادشاہ تھا کمینہ، کہتا ہے میں کربلا حسین کی قبر کو اکھاڑوں گا اور خود دیکھوں گا اندر حسین زندہ ہے یا نہیں۔ اس کا پتہ نہیں، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، یہ تاریخ کربلا میں لکھا ہوا ہے، حوالہ دے رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صدقے جاواں۔ شاہ جی اس کے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہاں الو کے پٹھے، اگر تو نے چیک کی کرنا، سارے بولنا ہے، اگر تو نے چیک کی کرنا ہے نا کہ شہید زندہ ہے یا نہیں تو حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر۔ ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاؤں، ہائے ہائے، اویس بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ہر سال 24-25 آیا کروں، پاکستان میں ہر جگہ سے کال آتی ہے، لیکن آپ پیار اتنا دے رہے ہیں کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اگلے سال کا بھی اعلان کروں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ذرا سر بھائی توجہ، آپ کو پتہ ہے حبیب کی عزت کا پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ حسین کا حبیب، شاہ جی نے ایک جملہ کہا، اب میں ایک جملہ آہستہ کہتا ہوں، جو میرے جملے کی انگلی پکڑے گا نا، اور انگلی پکڑ کے جیسے آپ کے پہاڑ ہے آہستہ سے نیچے اترے گا، اس کا دل بولے گا جس کے اندر علی ہے کہ واہ 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 واہ۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھا آپ نے، پتہ نہیں کیا، صدقے جانا، اللہ کا حبیب محمد کا حبیب حسین، اور حسین کا حبیب کربلا والا حبیب ہے، صدقے جانا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے ممبر کی قسم، میں نے عشرے کے علاوہ کبھی جملہ نہیں پڑھا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، فکرہ بہت بڑا ہے، اور بہت بڑے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بڑی دعا آنی چاہیے تاکہ طالب علم کا دل بڑا ہو، کلیجہ بڑا ہو، اور وہ آئندہ بھی ایسے جملے کہے۔ کہا اگر تو نے حرام زادے چیک ہی کرنا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، شہید کی زندگی دیکھنی ہے تو ایسا کر، حبیب کی قبر کو کھنگال۔ اس نے مزدور لگائے، انہوں نے حبیب کی قبر کو کھولا، اور اندر حبیب مسکرا رہا تھا، مسکرا رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے مجھے مسکراہٹ صرف اچھی نہیں لگتی، ہر لکو ہو، آپ اسے حرکت دو، آپ حرکت دو، پتا تو چلے زندہ ہے یا نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے حرکت دی، حبیب نے کہا خاموش، ہمیں سونے دو، ہم اس وقت اٹھیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا، تلوار مہدی کے ہاتھ میں۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، صدقے حیدری، بسم اللہ کریں، میں بسم اللہ کریں، نوکر ہو گیا میں آپ کا، خدا کی قسم نوکر ہوں آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کریں۔ اماں علیم مولا، علیم مولا، صدقے جاما، بسم اللہ کریں، اچھا بسم اللہ کریں، میں نوکر، میں اپنے بھائیوں کی جوتیوں کا نوکر، جو حسین حسین کرتے ہیں، میں ان کی جوتیوں کا نوکر ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
بی بی پاک تو انواس جہاں رکھے جی صدقے جاواں جی. بیٹے کتنے یار؟ ایک مرتبہ ہر حلالی بولے کتنے بیٹے؟ تخت پہ جوتا کیوں؟ جیسے آج اس پاک ناطق قرآن کا دن ہے ویسے آج بی بی پاک فضا کا بھی دن ہے نا؟ پتہ نا آپ کو. اس لیے میں نے یہ فکر کہا مصائب پاک سید کا ہو جائے گا اور فضائل پاک بی بی کا ہو جائے. سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. بیٹے کتنے اور تخت پہ بی بی پاک. وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھ میں کنیز ہوں پاک سیدہ کی، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی. ادھر سے الہام ہوا تھا، ادھر سے کال آئی تھی فضا جی اللہ. فرمایا تجھے ہم نے چنا ہے بطول کی کنیزی کے لیے. تخت پہ جوتا رکھ، میں نے رکھ دیا. تو کہ میرے پیچھے پہ آ گیا پوچھتا پھرنا جوتا کیوں جوتا کیوں جوتا کیوں؟ سننا ہے جی پاک بی بی آپ کو حسنین بھی ماں کہتے ہیں، مہربانی کیجئے بتا دیجئے. فرمایا جا پھر کھیوڑے کے ایک ایک حلالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں بتا دے. سارے بولنا ہے مجھے اللہ نے کہا تھا تکیہ دوپٹہ نہیں جوتا تخت پہ رکھ تاکہ میں اللہ زمانے کو بتاؤں پورے زنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر نہیں ہے. اوے پتر چار تھے صدقے جاواں بھائی. انج نہیں جدہ سونا موسم انج بولو علی حق علی حق علی حق. مل کے غدیری نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھنے اب رحمت کیسے برس رہی ہے جی. بسم اللہ کرنا. سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. میں بسم اللہ. اور بھائی اندر آ جائیں کوئی بات نہیں. یہ ساؤنڈ کے پاس کافی جگہ بھائی، ساؤنڈ کے پاس 15-20 بندے یہاں مزید آ سکتے ہیں. اور کچھ میرے بھائی ممبر پہ آ جائیں، تھوڑا ساتھ ہو جائیں تاکہ کوئی بھی بھائی ڈسٹرب نہ ہو. آ جائیں بسم اللہ کریں. آ جائیں. اب لائٹ کے پیچھے مجھے چہرے نظر نہیں آ رہے، مہربانی ذرا ادھر دیکھیے گا. اچھا اب چونکہ ربط ٹوٹا ہے نا، ایک مرتبہ ربط ٹوٹا ہے تو میں ذرا آہستہ سے ذرا پھر سے سٹارٹ لے کے آ رہا ہوں. توجہ بی بی کوئی بات نہیں، ذرا شور کم ہو جائے بس کافی ہے. بی بی آپ نے تخت پہ جوتا رکھا اور حکومت کو جوتا مار دیا. مجھے نہیں چاہیے. بی بی ملا کیا؟ چھوڑی حکومت، ترک کیا تخت، جوتا رکھا اقتدار پر. ملا کیا؟ اب اگر میں 25 محرم کو ناطق قرآن ابن قرآن کی مجلس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہتا ہے یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کہتا ہے پہاڑ پہ نازل ہوتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر میں ایسی حدیثیں آپ کو سناؤں، عبادت تو ہے لیکن ایک لحاظ سے وقت کا ضیاع ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ آپ کو آتی ہیں. اس لیے مہربانی جسے پتا ہے نا کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ آپ ماتم اور نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے امام زمانہ تو قرآن کے برابر مثل کی چیز ہے، تو شریک قرآن ہے. اس کا مطلب ہے 14 کے 14 قرآن ہے نا. اب بھی بندے کو قرآن کی عظمت کی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ شیعہ کیسا ہے؟ بی بی آپ نے تخت پہ جوتا رکھا، ملا کیا؟ فرمایا یہ تھوڑی عزت ہے کہ قرآن لانے والا بھی میری اجازت کا محتاج رہتا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی آپ کی ڈبل عبادت ہے. آپ کھڑے ہو کے سنیں جی اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کرا. یہ تھوڑی عزت ہے اردوان بھائی، یہ تھوڑا رتبہ ہے بھائی جان، بھائی اویس جی، کہ قرآن لانے والا بھی بھائی جان میری اچھا کب کہا تھا؟ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اماں کل عید ہے، کپڑے کہاں ہیں؟ مہربانی کیجئے موسم ایسا ہو گیا، مہربانی کیجئے عبادت میں فرق نہ آئے، مہربانی کیجئے. اماں کپڑے کہاں ہیں؟ کہ بیٹا تمہارے کپڑے
یہ مہربانی کرنی ہے، اس لفظ کو صحیح کریں جعفری صاحب، مدر بھائی، یہ پاکستان بھر کے مومنین ایسے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ بی بی نے کہا درزی کے پاس۔ پاک مجلس حسین اور 25 محرم کی قسم، یہ جملہ نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جملہ کیا تھا۔ سید دادا، جملہ کیا تھا؟ بیٹوں نے پوچھا اماں کپڑے کہاں ہیں؟ بی بی نے یہ نہیں کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس نا، فرمایا تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ میرا خیال ہے نہیں سمجھے، چلے میں سمجھاتا ہوں۔ اور بھائی دیکھیے، صدقے جاواں، بھائی نوحہ خان بیٹھے ہیں، بھائی اویس جی بیٹھے ہیں، بھائی رضوان جی، جن بھائیوں کا مجھے نام آتا ہے، رضوان بھائی کے کپڑے کھیوڑا کے درزی کے پاس، اویس بھائی کے کپڑے اپنے محلے والے درزی کے پاس، زیغم مجتبی بھائی کے کپڑے گجرانوالہ کے درزی کے پاس، بھائی مدر کے کپڑے لاہور والے درزی کے پاس۔ سارے بولا جی، اس کا مطلب ہے بندہ جہاں کا ہوتا ہے، صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاباش پتر، بیٹا بولا کریں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صدقے جاواں، بندہ حیدری، شادی تھوڑا سا آواز دے گا، بندہ جہاں کا ہوتا ہے درزی بھی۔ دستک ہوئی، میرا جی چاہتا ہے کہ موسم جیسا ہو گیا اب مجلس میں کنجوسی نہ کی جائے۔ پھر سنیے، دستک ہوئی، بی بی فضا پوچھا کون؟ اگر یہ انداز نہ ہو جو چور کی سزا میری، جبریل کہہ رہا تھا بی بی درزی ہوں۔ بھائی میں آپ نے دیکھا نہیں ٹھیک تھا، نا بھائی نا، ریاتی نہ بنی چاہیے، آپ نے صحیح دیکھا نہیں۔ پھر دیکھیے کون؟ یہ پتہ ہے کون کہہ رہا تھا؟ یہ وہ کہہ رہا تھا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یعقوب کے بیٹے یوسف کو کنویں میں پھینکنے لگے ہیں، خبردار چوتھی اینٹ تک نہ جائے۔ یہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم کلا بازیاں کھاتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا حل لک حاجہ، ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یعنی انبیاء کو جو بچاتا رہا، اگو پریشان ہو گئے کہ زیغم مجتبی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی مدد علی خود کرتا تھا، اور بھائی علی کا شاگرد کرتا تھا، اور بھائی جبریل علی کہہ کے نبیوں کی مدد کرتا تھا۔ میں کی کرا ہوں، معرفت پیچھے رہی تو میں کی کرا؟ اوے انبیاء کی مدد کرنا بڑا چھوٹا کام ہے، یہ علی کا شاگرد کرتا تھا۔ اور بھائی چھوٹے انبیاء کی مدد علی کے شاگرد کرتے ہیں۔ علی دو ذاتوں کا مددگار ہے، یا جلی کا یا نبی کا۔ تو وہ حضرت جبرائیل، لفظ غلط ہے، نہ جبرائیل نہ جبریل، لفظ ہے جبریل۔ ایک بار سارے بولو کیا لفظ ہے؟ جبریل، جو نبیوں کا مشکل کشا تھا ظاہراً اللہ کے حکم سے، وہ کہہ رہا تھا درزی ہوں۔ ناظم ممبر صاحب ایک خالی کاغذ دیجئے تاکہ میں ذرا آپ کے سامنے، کسی بھائی کے پاس اتنی سی پرچی ہے جی، کوئی سفید ہے جی، لو جی آ گیا، لو جی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ میں آپ کے سامنے یہ خالی کاغذ ہے، شاہ مہربان، شاہ جی لے جائیے بابا جی، یہ خالی کاغذ ہے، اسے میں پھاڑ کے پھینکوں گا نا مدر جعفری صاحب، کوئی پرچہ نہیں، لیکن جب میں اسے پھاڑوں گا نا تو منکر ولایت کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کیمرے کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے میں پرچی پھاڑنے لگا ہوں، آپ نے چیک کرنا ہے، میں نے اسے پھاڑ کے پھینکنا ہے اور آپ کو نظر کاغذ آئے گا۔ اگر دشمن زہرا کے کلیجے کے ٹکڑے نہ ہوں، بغیر ہاتھوں والے داتا نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ فضا پوچھتی ہے کون؟ درزی۔ میں پوچھتی ہوں کون؟ جعفری صاحب درزی۔ میں فضا ہو کے پوچھتی ہوں کون؟ کبھی بھی لاکھ بار پوچھیں درزی ہوں، درزی ہوں، درزی ہوں۔ ارے تو کہہ دے میں جبریل ہوں، وحی لانے والا ہوں، قرآن لانے والا ہوں، علی سے توحید سیکھنے والا ہوں، انبیاء کو بچانے والا ہوں، اتنے سارے تیرے لقب، درزی ہوں، درزی ہوں، درزی ہوں، درزی جنہیں اماں شیعہ دیکھے درزی ہوں۔ جبریل کے بعد گا زیغم مجتبی، ہزیان نہ بک، مجھے بطول نے درزی کہا ہے، اور جو زہرا کی بات رد کرے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، وہ آج بھی لعنت اللہ ہے۔ صدقے جاواں، انج نہیں بھائی، حیدر حیدر۔ بسم اللہ کراں،
اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جاؤں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے, یہ آپ کی معرفت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, 1 منٹ اور پڑھ لے کے تھک گئے ہو؟ پڑھیں گے, سنیں گے, تیار ہیں سارے؟ صدقے. اچھا اگر تو یہ کل تک رہی تو پھر اچھا اس کا مطلب پھر آپ اگلا میرا نقصان کروا رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا. لو جی 2 منٹ اور پڑھ. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یا کھڑا ہو کے پڑھوں اگلا فکرہ؟ ایسے ٹھیک ہے؟ دعا سونی آئے گی؟ سر اٹھائیے. بھائی دیکھیے ذرا تھوڑا سا, انہوں نے بتایا تھا, کل بتایا تھا کہ طوفانی بارشیں ہیں. بتایا تھا موسم محکمہ یاد نے بتایا تھا کہ طوفانی بارشیں ہیں. آپ نے ذرا میرے طرف دیکھنا ہے. ہاں موسم ٹھنڈا ہو گیا, اچھا ہو گیا. ادھر دیکھیے بھائی توجہ. آواز آتی رہے گی ہوا کی, کیونکہ ہوا بھی ذکر علی کا لطف لے رہی ہے جی. ٹھیک ہے, ہاں ہوا پہ بھی کنٹرول میرے مولا علی کا ہے. آپ ادھر دیکھیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ سے بھائی جان, شامی آنے والے بھائی آپ ذرا باہر کی چیزوں کو سنبھالیے اور میں پڑھتا ہوں. توجہ. درزی بھائی, جی بہن کیا لایا ہے؟ بہن کپڑے ہیں, کہا لائیے. 35 منٹ کے بعد ریورس موضوع پہ آ کے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں, جسے پتا ہے مولوی کا موضوع ہوتا کیا ہے اور موضوع پڑھا سنا کیسے جاتا ہے, وہ بولے, باقی کو چھٹی. اچھا درزی بھائی کپڑے لایا ہے؟ کہاں؟ ادھر دیکھا جی. بی بی نے دروازہ کھولا, سارے میرے تو دیکھنا. یوں منہ پھیر کے بی بی کہتی ہے, لا بھائی کپڑے مجھے دے دے. منہ پھیر کے فضا نے کائنات کو بتایا, جس کی کنیز کا فرشتے سے پردہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جسے میرا موضوع یاد ہے. ہائے ہائے, صدقے جاواں, مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا. جس کی کنیز کا فرشتوں سے پردہ ہو, صدقے جاواں, اسے بطول کہتے ہیں. کپڑے لیے, ادھر دیکھا جی. کپڑے لیے نہیں, میرا خیال ہے وہ بھائی ہیں وہ ایسے بار بار کہہ رہے ہیں. اب شاید ہاں ان کو نظر نہیں ہے. میں نوکر جناب, میں نوکر. ان کے لیے میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ وہ بھائی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بھائی تھوڑا سا ایسے ایسے ادھر میں تھوڑا کھبا ہوں. مہربانی. نہیں بیٹنگ رائٹ ہینڈ. میں بسم اللہ کرنا. توجہ بابا جی, تھوڑا سا آواز بڑھ سکتا ہے چونکہ ذرا باہر بارش کا شور زیادہ ہے. تھوڑا سا آواز بڑھ جائے تو ذرا بہتر ہو جائے گا. توجہ جی, بس ٹھیک ہے بابا جی. کپڑے ادھر دیکھو جی. کپڑے لیے, یوں کپڑے لے کے پاک بی بی واپس پلٹی, چوتھے قدم پہ رکی. درزی بھائی یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتا نہیں. ذرا بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں درزی بھائی؟ اچھا آپ کا علاقہ اونچا ہے کہ نیچا؟ ہمارا علاقہ یہ پہاڑ ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ درزی بھائی کہاں سے آیا؟ ادھر دیکھا جی. بارش کا شور ہے میرے تو دیکھیے. کب بی بی, درزی بھائی بول رہا ہے, بی بی مہربانی کیجئے کپڑے لے جائیے, عید کا دن ہے, شہیدوں نے کپڑے پہنے ہیں. یہ نہ پوچھئے میں کہاں سے آیا ہوں, یہ بڑی اونچی باتیں ہیں. یہ پہاڑ والوں یہ بڑی اونچی باتیں ہیں, اونچی باتیں. آپ کا کیا کام بی بی, آپ اس گھر کی نوکرانی ہیں, آپ کپڑے لے جائیے, شہیدوں کو دیجیے. سبق جو ہے وہ حسن کا ہے, سرخ حسین کا ہے, آپ جلدی سے اندر لے جائیے. یہ نہ پوچھئے, میرے لئے دیکھا جائے, یہ نہ بھائی میرے لئے دیکھیں بھائی تیری مہربانی یار, یہ نہ پوچھئے کہ میں ویس بھائی میں کہاں سے رضوان بھائی آیا ہوں. یہ ادھر دیکھو, یہ مدر بھائی یہ بڑی اونچی باتیں ہیں. جب اونچائی کو کھینچا سیدہ کی کنیز کو جلال آیا, جنہیں اماں شیعہ بولے باقی نے چھٹی. بار بار کہہ رہا اونچی. ارے تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے ہمارے گھر کی جتی شروع ہو وہاں تو تیرے پار جلتے ہیں. ہائے ہائے, صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ نکر خاموش ہے, بھی بولیے اونچا نعرہ حیدری. صدقے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں؟ جہاں میرے پیر کی جوتی کی ابتدا ہے. تو نے کہا نہیں تھا اگر میں ایک پورا بھی آگے بڑھا. اگر سچ مچ کہہ رہے ہیں نا اندر سے واہ جی واہ, پھر آخری سوال کا جواب دیں اور پتر کو اجازت دیں.
مجھے بتائیے وہ میرے خیال ہے ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا ہلے ہیں، اس لیے وہ جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، تھوڑا کم ہے ساؤنڈ، میں اس لیے زور لگا رہا ہوں. توجہ، مل کے یہ بتائیے کہ وہ کون سا صحابی ہے جسے آپ کے بادشاہ علی نے کہا تھا کہ تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے جناب؟ اور وہ کون سا پاک صحابی ہے چاچا جی جسے رسول نے کہا تھا انتا منا اہل البیت؟ کیا کمال کا مجمع یار، کیا کمال کا مجمع. یعنی دونوں کا جواب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آخری فکرہ اور سلام بھائی کو ممبر دوں، انہوں نے بھی آگے جانا ہے. دوڑتے ہوئے آئے، یطہرکم تطہیرا، پاک بھی فضا باہر آئی. کون؟ کہا بہن میں سلمان ہوں. جی بھائی ایتھے تو آخنا کل کی مجلس چھوٹی ہو گئی آج کی بڑی ہو گئی، اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. جی بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا بہن کام ہے. بھائی کس سے کام ہے؟ بہن آپ سے. اچھا بھائی میں حاضر ہوں بتائیے. کہا بہن میں نا مسجد نبوی میں تسبیح پڑھ رہا تھا اور تسبیح پڑھتے پڑھتے میں نے سوچا کہ بھرے مدینے میں کوئی مرد بھی میری ٹکر کا نہیں ہے. 2 پھول میرے کندھے پہ ایسے ہیں جو کسی کے پاس نہیں، ایک 10واں درجہ، ایک من اہل البیت. کوئی ایسا ہے جو میری ٹکر کا ہو؟ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ مرد ایسا کوئی نہیں. ہاں بہن فضا ہے. صدقے تو ایسا کرتا ہوں کہ بہن کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں بہن ذرا 1-1.5 منٹ مجھے دیجئے، 2 ہاتھ کرتے ہیں ذرا چیک ہو جائے میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں. اندر سے جناب فضا مسکرا کہتے ہیں بھائی میں بھی ولایت والی، تو بھی ولایت والا، ولایت سے بڑا تمغہ اور کیا چاہیے؟ بھائی چھوڑیے نا. نہیں بہن وہ نا میرا صدقے میرا جی چاہتا ہے کہ چلو کوئی 1-2 جملہ ایسا ہو جائے بھائی جان، ایسا ہو جائے چلو پتہ تو چلے نا ہم میں سے افضل کون ہے. جدی اماں شیعہ چوڑی کھا لی ہے پیسوں سے، وہ تو سخی حسین اوقات سے زیادہ دیتا ہے دعاؤں سے. سونی دعا ممبر پہ آئے، کہا نا بہن بتاؤ نا ہم میں افضل کون ہے؟ جناب فضا مسکرا کہتے بھائی جہاں ہم کھڑے ہیں نا یہاں بھی افضل میں ہوں. کہا بہن کیسے؟ کہا بھائی دیکھیے نا آپ جنت کے باہر ہیں میں جنت کے اندر. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی دیکھیے بسم اللہ کرنا بھائی دیکھیے نا آپ جنت کے اور میں فضا جنت کے. بھائی آپ دیکھ لیا نا آپ نے دیکھ لیا. کہاں بہن دلیل ایسی تھی کہ میری زبان گنگ ہو گئی. بھائی اب میں جاؤں؟ بہن بس ایک اور. کہا بھائی بتائیے، جسے موضوع کا پتہ ہے بھائی سار اٹھائے. کہا بھائی اور سننا ہے؟ کہاں؟ کہا بھائی یہ بتائیے کہ پوری کائنات کن کے صدقے میں بنی؟ کہا بہن میں MA کا اسٹوڈنٹ اور سوال کچی پکی والا، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ پوری کائنات 5 کے صدقے میں بنی. سال لے آجے وڈا جملہ ہے، تیاری ہو گئی. کہا بھائی کائنات کن کے صدقے میں بنی؟ کہا 5 کے. کہا بھائی اس تعداد میں بھی میں آپ سے افضل ہوں. کہا وہ کیسے؟ جنہوں سمجھ آئے بولے. کہا وہ کیسے؟ کہا بھائی دیکھیے نا جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے نا ان میں سے آپ نے 4 کو دیکھا ہے، میں نے پورے 5 کو دیکھا. بھائی میں صدقے جاواں بھائی اب آپ راضی ہو گئے میں جاؤں؟ بہن ایک بس بہن ایک بھائی اس کے بعد نہیں کہوں گا. بہن ایک. کہا بھائی پہلے وعدہ کریں اس کے بعد تو نہیں کہیں گے. کہا بہن میرا وعدہ ہو گیا اس کے بعد میں نہیں کہوں گا. آخری فکرہ ایک. کہا اچھا اور سننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا بھائی پھر سنیے میں جنت میں آپ سے پہلے جاؤں گی. بہن یہاں بھی آپ جیت گئیں وہاں بھی ایک گھر سے میرے پاس رہن دیو. بہن کون سی جنت؟ جس کے مالک حسن حسین ہیں وہ جنت. فرمایا بھائی میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گی. اور بہن یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ 2 سید جنت کے مالک ہیں. کہا بھائی آپ نے حدیث آدھی سنی ہے، حدیث پوری پتہ کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما. رسول فرماتے ہیں حسن حسین جنت کے مالک ہیں اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے. ہاں بہن بات تو صحیح ہے. کہا میں علی سے بھی پہلے جاؤں گی. اور بہن کیا ہو گیا؟ وہ علی مولا جس کے بارے میں رسول نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں کہا تھا من کنت مولا. کہا بھائی
بھائی آپ آدھی آدھی باتیں کر رہے ہیں. سارے بولا جی بھائی ذرا مل کے بتائیے گا یہ علی کا بازو بلند کس نے کیا تھا؟ کہا میرے نبی نے. کہا بھائی میں نبی سے بھی پہلے جاؤں گی. او میری بہن تو بطول کی کنیز ہے, اتنا لاڈ, اتنا مان, اتنا کانفیڈنس, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بھائی میں کس کی کنیز ہوں؟ کہا بطول کی. کہا بھائی میں بطول سے بھی پہلے جاؤں گی. حیران ہو گئے ہو شاہ جی؟ دلیل پوری, آپ کا پیغام پورا دوں. جناب سلمان ہانپتا کانپتا ہوا سیدھا مسجد میں, سانس چڑھا ہوا ہے. جیسے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ آدم کی خلقت سے پہلے سے لے کے قیامت کے بعد تک 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. اب وہ میرے ساتھ بولے رسول مصلے پہ تھے, سلمان بھاگتا ہوا آیا. جعفری صاحب ذرا لہجہ دیکھے گا بات کا, اور یوں دیکھ کے مسکرا کے محمد کہتا ہے سلمان لگتا ہے تجھے میری فضا نے حیران کیا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں, مجھے لگتا ہے, بسم اللہ کرم, مجھے لگتا ہے تجھے میری فضا نے. بادشاہ جی باتیں بڑی کر رہی ہے. کیا ہوا؟ کہا بادشاہ جی پہلے کہتی ہے میں تم سے پہلے جنت میں. میں کہا چلو میری خیر ہے. پھر کہتی ہے میں حسنین سے پہلے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, اسے ماں کہتے ہیں. بادشاہ جی پھر کہتی ہے میں علی سے, علی کے نام پہ تو بادشاہ جی میں مک گیا کہ مولا علی سے پہلے. پھر آپ کا نام بھی لیا. اور بادشاہ جی پھر کہتی ہے میں بطول سے پہلے. فرمایا سلمان یہ جو میری فضا ہے نا یہ بغیر دلیل کے نہیں بولتی. آج دونوں چلتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. رسول اندر آئے, ہاتھ رکھا, میرا بیٹا فضا, میرا پتر, بیٹا تو نے کہا کہ میں 5 دن سے پہلے جاؤں گی جنت میں. کہا جی یا رسول اللہ میں نے کہا. کہا سلمان بڑا ہانپ رہا ہے, کانپ رہا ہے, بڑا پریشان ہے, 10ویں درجے والا منا اہل بیت والا بڑا پریشان ہے, وہ باہر سن رہا ہے, ذرا بتائے کہ دلیل کیا ہے. کہا یا رسول اللہ جیسے آج جمعہ ہے. کہا یا رسول اللہ پچھلے جمعے آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا تھا نا, اور آپ نے کہا تھا ہر نبی جنت میں جانے کا انتظار کرے گا جب تک میں محمد جنت میں نہ جاؤں کوئی نبی نہیں جائے گا. کہاں؟ پھر آپ نے کہا تھا میں محمد اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری بطول جنت میں نہ جائے. اور پھر آپ نے کہا اللہ بطول کے لیے نوری ناکہ نازل کرے گا جس پہ بطول سوار ہوگی, اس کا کوہان زبرجد کی ہوگی اور اس کی مہار یقوت و مرجان کی ہوگی, جس پہ بیٹھ کے زہرا جائے گی. یا رسول اللہ اس کی مہار تو میرے ہاتھ میں ہوگی نا, سواری بعد میں جاتی ہے مہاری پہلے جاتا ہے. میں صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, پاک بی بی تو واسطہ رکھے, زندگی باقی ملاقات باقی. قلم